السلام علیکم۔ بہت دن گزر گئے آپ لوگوں سے بات کیے ہوئے، ونٹر بریک آئی، 2022 چلا گیا، 2023 شروع ہو گیا۔ سوچا آج نئے سال کی پہلی ویڈیو بنا لیتی ہوں، اور موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک اسکول میں بچوں کو ڈالیں یا پبلک اسکول میں ڈالیں۔ تو دونوں طرح کے اوپینین آپ کو ملیں گے، تو چلیں باری باری ان کو تھوڑا سا ڈسمینٹل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ پبلک اسکول میں بچوں کو ڈالتے ہیں تو آپ ان کو ان تمام آئیڈیاز کے لیے اوپن کر دیتے ہیں جو کہ ممکن ہے آپ کے اسلامک انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہو، اس کے منافی ہو، اور جو آپ تربیت ان کو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے خلاف جاتا ہو، تو اوبیسلی آپ کو تھوڑا سا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا اس فیلڈ میں کہ جو نان ریلیجس جو ان کے برین میں فیڈ کیا جا رہا ہے اس کو کیسے سے آپ نے برین واش کرنا ہے۔ ایک تو یہ، جبکہ آپ اسلامک اسکول میں اگر بچوں کو ڈالیں گے تو بچے ایک لحاظ سے ان آئیڈیاز سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں جو کہ پبلک اسکول میں ان کو ایکسپوجر ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ تو کریکولم جیسے کہ اکثر جو کینیڈا کے پبلک اسکول ہیں وہ کینیڈین ہی کریکولم فالو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے ٹیچ کرتے ہیں۔ جس پروگرام میں ٹیچ کرتی ہوں ہم لوگ بھی قرآنک پرسپیکٹو یوز کرتے ہیں البرٹا کے کریکولم کے کو سمجھانے کے لیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یوں دوں گی کہ جیسے اگر میں بچوں کو ویدر کا یونٹ پڑھا رہی ہوں اس میں سائنس میں، تو میں اس میں سارے جو ریفرنس ہیں قرآنک وہ دوں گی کہ بادلوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یا اینجلز اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، یا جس بھی طریقے سے ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے وجود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کا جو کل کائنات کا مالک اور کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور اس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اور اس کے حکم سے جو ہے نا چیزوں کی پراپرٹیز ہیں، اور اس کے حکم سے چیزوں کی پراپرٹیز بدل بھی جاتی ہیں۔ جب ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں تو مثلاً یہ کہ آگ کی ایک پراپرٹی ہے کہ وہ گرم ہے، وہ جلائے گی، وہ روشنی دے گی، اور پھر وہی ریفرنس دیتے ہوئے ہم اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ کو کریکولم تو وہی ٹیچ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم اسی زمانے میں رہ رہے ہیں نا، لیکن اس میں آپ کو ریفرنس جو ہے نا آپ کو قرآنک ریفرنس ٹیچرز دیتے ہیں، اور ہم ایز ٹیچرز ہم اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ اس چیز پہ خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے جو ہمارے گوروز ہیں وہ بھی اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں کہ ہماری تربیت اس حساب سے ہو جائے، اور ہم خود بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جو بھی ٹاپک ہم نے پڑھانا ہے ہم اس کے مطابق پڑھائیں۔ دوسرا ریفرنس آ جاتا ہے ہسٹوریکل ریفرنس، کہ بھئی جب ہم بچوں کو مثلاً میتھ پڑھاتے ہیں، الجبرا شروع کرواتے ہیں، تو پھر یہی خیال ان کا دھیان اس چیز کی طرف لگایا جاتا ہے کہ الجبرا the word itself، کہ یہ لفظ دیکھو نا کہ یہ عربک کا لفظ ہے، اور پھر یہ کہ الجبرا جب ہم کرتے ہیں تو ہم دائیں طرف سے حل کرنا شروع کرتے ہیں، اور عربی زبان بھی دائیں طرف سے ہی لکھی جاتی ہے، اور پھر مطلب میتھ کے جو جینیس ہیں اس میں الخوارزمی کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح جو بچہ ایک اسلامک اسکول سے ایک پراپر ایک جو ہے نا ایکسپیرینس ٹیچر کی کلاس میں سے جب نکلے گا تو اس کو یہ تمام باتوں کی جو ہے نا اس کے اندر صلاحیت، ایک سیڈ جو ہے نا وہ ڈل چکا ہوگا کہ چیزوں کو کیسے کریٹیکلی انالائز کرنا ہے، کیسے چیزوں کو قرآنک پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے، کیسے کریکولم کو قرآنک پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ یورو سینٹرک کریکولم ہے جس میں ہر چیز جو ہے یورپین لینس سے دکھائی گئی ہے۔ تو ان کو یہ ایبلٹی مل جاتی ہے، یہ سوچ مل جاتی ہے کہ خالی وہی سچ نہیں ہے، دنیا میں ایک سے زیادہ سچ ہیں، اور یہ کہ ایز اے مسلم ہمارا سچ کیا ہے ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے اسلامک پروگرام میں ڈالنے کا کہ پیرنٹس کو تھوڑا سا کم ہوم ورک کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں کہتی ہوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم بچوں کو اسلامک اسکول میں ڈالیں یا پرائیویٹ اسکول میں ڈالیں یا پبلک اسکول میں ڈالیں، تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، آپ میاں بیوی ایک ہی پیج پہ ہیں، آپ بچوں کی تربیت ایک ہی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، یا مور اور لیس ایک ہی پیج پہ ہیں، چھوٹی موٹی باتوں پہ تو اختلاف ہوتا ہی ہے، تو پھر آپ بھلے بچوں کو کسی بھی اسکول میں ڈالیں، آپ ان کی ریگولر ان کی تربیت کرتے رہیں، they'll be fine، کیونکہ پبلک اسکول میں بھی بہت اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان سیٹ کریکولم پڑھایا جاتا ہے، اس کی ایک مثال آپ یہ لے لیں کہ کوئی ٹیچر جس کے آئیڈیاز اور اس کی جینڈر آئیڈینٹی مثلاً کہ ہمارے فیتھ کے مطابق نہ ہو،
اور بہت اچھی یا اچھا ٹیچر ہو. اب آپ کے بچے کے ذہن میں ایک امپریشن بنتا ہے کہ ہمارا مذہب تو کچھ اور کہتا ہے لیکن یہ تو میں ایکسپیرینس تو کچھ اور کر رہا ہوں. لائک ایک بہت اچھے انسان کو دیکھ رہا ہوں جو کہ ہمارے مذہب کے مطابق یہ غلط ہے کہ کوئی اپنی جینڈر آئیڈینٹی دوسری بدل لے. تو اب وہ بچے کے ذہن میں کانفلکٹ شروع ہو جائے گا اس سے پہلے کہ اس کی بنیاد بنے، لائک اس کی اپنی فاؤنڈیشن بنے. تو اگر آپ بچے کی فاؤنڈیشن پہلے بنا لیتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اس کو کلیئرٹی دے دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بچے کو آؤٹ ان دا سوسائٹی بھیجتے ہیں، دیٹس فائن، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ہے کہ جب آپ اسلامک اسکول میں بچے کو ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہائی اسکول کے لیے بھلے وہ پبلک اسکول جائے، ہوم اسکول ہو، جو بھی ہو، تو اس کے پاس ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. وہ چیزوں کو اس خاص نظریے سے پھر دیکھنا سیکھ لیتا ہے بچہ. تو باقی کریکولم کا یہ ہے کہ پبلک اسکول ہو یا اسلامک اسکول ہو، ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے کہ آپ کے بچے کو استاد کیسا ملا ہے یا کیسی ملی ہے. آپ کسی بہت اچھے اسکول میں ہو سکتے ہیں، کسی بہت برے استاد کے ساتھ، ایک ایسے استاد کے ساتھ مثلاً جو برانڈ نیو ابھی ہو، اس کو اتنی ڈائیورسٹی کا، دنیا کا، اسٹوڈنٹس کا ابھی اتنا نالج نہ ہوا، کیونکہ ٹیچنگ ایسا پروفیشن ہے کہ اس میں ہم خود سال بہ سال گرو کرتے رہتے ہیں ڈپینڈنگ آن آور ایکسپیرینسز. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چھوٹے سے عام سے اسکول میں ہوں اور آپ کے بچے کو ایک زبردست استاد مل جائے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہمارے بعض سے پیرنٹس نہیں کنسیڈر کرتے. وہ کہتے ہیں او ہاں فلاں اسکول کی ریٹنگ اچھی ہے، بچے کو اس میں ڈال دو. اچھا، ریٹنگ کا بھی یہ ہے کہ ریٹنگ کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک اسکول کی ریٹنگ اچھی ہے تو ایکڈیمک ریٹنگ ہے نا، تو باقی کے جو فیکٹرز ہیں، اگر آپ ایز اے مسلم پیرنٹ آپ پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو صرف ایکڈیمک ریٹنگ چاہیے، یا آپ چھوٹے گریڈس میں ایٹ لیسٹ اپ ٹو گریڈ 6 میں ریکمینڈ کروں گی کہ بچوں کو آپ اسلامک پروگرام میں ڈالیں تاکہ ان کی فاؤنڈیشن بن جائے، اور باقی کے جو اسکلز ہیں وہ اس کے بعد کے سالوں میں بھی سیکھے جا سکتے ہیں. تو یہ چند ایک خیالات ہیں، بائسڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ میں خود اسلامک اسکول میں پڑھاتی ہوں، لیکن یہ بھی ہے کہ میں نے خود پبلک اسکول میں پڑھایا بھی ہے، اور جو ان سین کریکولم وہاں سکھایا جاتا ہے میں اس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں. تو میرے خیالات تھوڑے سے بائسڈ ہو سکتے ہیں. ایک مثال آپ کو دے دیتی ہوں سنس ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. تو جیسے کہ میں پبلک اسکول میں جب پڑھاتی تھی اور سیکشول ایجوکیشن کی کلاس ہو رہی تھی، اور اس میں گریڈ 7 کے بچے تھے اور نرس آئیں، وہ سارا پڑھا رہی تھی، مختلف جو ہے نا پیوبرٹی کے بارے میں بھی، اور جو مرد و زن کا جو سیکشول کنیکشن ہے اس کے بارے میں بھی وہ بتا رہی تھی. اب یہ سارے گورے بچے وہاں بیٹھے ہوئے، شاید کوئی ایک آدھا بیچ میں ہو کلرڈ بچہ، اور بچوں کو مختلف جو ہے نا ایبسٹیننس کے طریقے وہ بتا رہی تھی، مطلب پریکاشن کے طریقے بتا رہی تھی کہ کیسے پریکاشن کی جا سکتی ہے. اور ایک بھی دفعہ اس نے جو ہے نا ایبسٹیننس کا ذکر نہیں کیا کہ سب سے بہترین پریکاشن یہ ہے، کیونکہ پریگننسی کے بارے میں وہ بتا رہی تھی نرس، سب سے بہترین پریکاشن یہ ہے مثلاً کہ ایبسٹیننس رکا جائے اس عمل سے تو پریگننسی نہیں ہوگی. لیکن اس نے سارے طریقے بتا دیے، ایبسٹیننس کا ذکر بھی نہیں کیا. اور میں تب بھی یہی ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ یہ ڈفرینس آ جاتا ہے کہ جیسے کہ میں جب سیکشول ایجوکیشن بچوں کو پڑھاتی ہوں تو ہم اپنے جو قرآنک پرسپیکٹیو ہے اس حساب سے پڑھاتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی کہ اس طرح کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر پہ محنت کر سکتے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن بنا سکتے ہیں، پھر آپ اس کو جس مرضی اسکول میں بھیج دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں کوئی تھوڑا سا لوز اینڈ ہے، کوئی اتنی توجہ نہیں مل پائے گی، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اسلامک اسکول میں بھیج دیجیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو، کیونکہ اسلامک اسکول تھوڑی سی پرائس کے ساتھ آتے ہیں، فری میں نہیں وہ ملتے ہیں. اور بس یہ کانورسیشن ایسی ہے کہ آن اینڈ آن جا سکتی ہے، میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتی ہوں، لیکن آلریڈی میری ویڈیو جو ہے تقریباً 9 منٹ لمبی ہو گئی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. لب لباب اس کا یہ ہے کہ اگر گھر کا ماحول بہترین ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر گھر کے ماحول میں تھوڑا سا بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ جاب کر رہی ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا جو بھی ہے، یا باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بچوں کو دے، تو بہتر ہے کہ اسلامک اسکول میں ڈالیے. آپ کی کیا خیال ہے، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، کامنٹس میں شیئر کیجیے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک اور لائق بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم.